احد کے بعد اسلام کے دشمنوں کو ایک بات سمجھ آ چکی تھی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ کو نہیں روکا گیا تو اسلام پوری عرب میں پھیل جائے گا، اور پھر ایک خوفناک پلان بنایا گیا۔ یہ صرف کسی ایک قبیلے کا نہیں تھا، اس بار پوری عرب کو جمع کیا گیا، اور اس سازش کی شروعات ہوئی ان لوگوں سے جنہیں مدینہ سے ذلیل کر کے نکالا گیا تھا، بنو نادر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نادر کو مدینہ سے نکالا تو ان کے سردار ذلیل اور غصے سے بھر گئے تھے۔ وہ لوگ خیبر کی طرف چلے گئے، لیکن ان کے دل میں صرف ایک چیز تھی، بدلہ۔ اور پھر ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ پوری عرب دنیا کو مسلمانوں کے خلاف کھڑا کر دیں گے۔ سب سے پہلے یہ مکہ گئے، وہاں قریش کے لیڈر سے ملاقات کی۔ قریش اب تک بیٹل آف بدر کی شکست نہیں بھول پائے تھے۔ جب بنو نادر نے انہیں مدینہ پہ حملے کا پلان دیا تو قریش فوراً تیار ہو گئے۔ اس کے بعد وہ عرب کے دوسرے قبیلوں کے پاس گئے، انہیں خیبر کی دولت کا حصہ دینے کا وعدہ کیا، اور دھیرے دھیرے ایک بہت بڑی آرمی تیار ہو گئی، لگ بھگ 10,000 سپاہی۔ اس وقت عرب کی تاریخ میں اتنی بڑی آرمی پہلے کبھی نہیں بنی تھی، اسی لیے قرآن میں اس جنگ کو کہا گیا ہے احزاب، یعنی الائیڈ آرمیز۔ جب اس لشکر کی خبر مدینہ پہنچی تو سارے صحابہ فکر مند ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع کیا اور مشورہ کیا۔ تبھی ایک صحابہ کھڑے ہوئے، ان کا نام تھا سلمان الفریسی رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، جب پرجیا کے شہر میں حملہ ہوتا تھا تو ہم شہر کے گرد ایک خندق کھود دیتے تھے۔ عربز کے لیے یہ نیا آئیڈیا تھا، مگر اسے سبھی صحابہ نے پسند کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کو قبول کر لیا، اور پھر مدینہ کے گرد خندق کھودنے کا کام شروع ہو گیا۔ لگ بھگ 3,000 صحابہ مل کے خندق کا کام کر رہے تھے، ان کے پیچھے تھا ماؤنٹ سلا اور سامنے خندق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود صحابہ کے ساتھ مل کر مٹی اٹھا رہے تھے۔ جذبہ اتنا تھا کہ کچھ ہی دنوں میں خندق تیار ہو گئی۔ پھر دشمن کی فوج پہنچ گئی مدینہ، 10,000 سپاہی۔ جب انہوں نے مدینہ کے سامنے خندق دیکھی تو وہ حیران پریشان رہ گئے۔ عربز نے ایسا ڈیفنس پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، ان کے گھوڑے خندق پار نہیں کر پا رہے تھے، تو انہوں نے مدینہ کو گھیر لیا۔ یہ ایک لمبی سیج بن گئی۔ اس سیج کے دوران ایک اور خطرہ پیدا ہوا۔ مدینہ کے اندر ایک قبیلہ رہتا تھا، بنو قریظہ۔ ان کا مسلمانوں کے ساتھ ایک ایگریمنٹ تھا، مگر بنو نادر کے لوگ ان کے ساتھ میٹنگ پہ گئے اور ان لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکا دیا۔ آخر کار بنو قریظہ نے بھی ایگریمنٹ توڑ دیا۔ اب مسلمان دونوں طرف سے خطرے میں تھے، باہر 10,000 سپاہی کی آرمی اور اندر سے بھی یہ دشمن۔ مہینے بھر تک کا سیج چلتا رہا، کبھی ٹینشن کا تبادلہ تو کبھی چھوٹی سی جھٹپٹ، مگر کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی۔ اور پھر ایک رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آئی، تیز آندھی چلنے لگی، ایسی ہوا کہ دشمنوں کے ٹینٹس اڑ ہی گئے، ان کی آگ بجھ گئی، ان کے برتن الٹ گئے، ان کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا، اور قریش کے لیڈرز چلا رہے تھے، یہاں رکنا بیکار ہے، ہمارے جانور مر رہے ہیں اور یہ طوفان ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اور پھر آوازیں شروع ہوئی، ارحلو ارحلو، چلو یہاں سے، چلو یہاں سے۔ وہ لشکر جو مدینہ کو مٹانے آیا تھا بڑی شرمناک طریقے سے واپس چلا گیا۔
اس جنگ میں مسلمانوں کے 6 لوگ شہید ہو گئے۔ غزوہ خندق کے بعد عرب کی سیاست بدل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے بعد قریش ہم پہ حملہ نہیں کرے گا، اب ہم ان پر حملہ کریں گے۔ اور یہ واقعہ بن گیا اسلامی تاریخ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ۔